کریں شروع اس کے نہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ لفظی ترجمہ وَإِذْ اور یاد کرو جب قال کہا ربک آپ کے پروردگار نے للملائکۃ فرشتوں سے انی یقیناً میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ قالوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اتجعل کیا آپ مقرر کر رہے ہیں فیہا اس زمین میں من اس کو جو یفسد فساد برپا کرے گا فیہا اس زمین میں ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا ونحن جبکہ ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری حمد و ثنا کے ساتھ ونقدس اور تقدیس کرتے ہیں لک تیری قال انی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں اعلم جانتا ہوں ما وہ کچھ جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ مطلب خیز با محاورہ ترجمہ اور یاد کرو تم اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں قالوا اتجعل فیہا تو ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں بنائیں گے من یفسد فیہا اس کو جو اس میں فساد کرے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزیاں کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس رکوع کا یہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کا گزشتہ رکوع کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے گزشتہ رکوع میں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم میں رب کی بندگی کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق اور پروردگار ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک اور مدبر بھی وہی ہے، لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔
اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، اس کی ہدایت کے مطابق کام کرو، اور اپنے ازلی دشمن کے اشارہ پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم اور بدترین انجام دیکھو گے. یہ اس رکوع کا اس رکوع کے ساتھ ربط ہے. اس رکوع کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اے ملائکہ، میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ملائکہ نے جواب میں یہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ایک ایسی ذات بنا رہے ہیں جو دنیا کے اندر فساد برپا کرے گی اور دنیا کے اندر خون ریزیاں برپا کرے گی. ہم آپ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اس آیت میں ایک لفظ آیا خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں کہ اس کو جو کسی کی نیابت کرے، خواہ اس لیے کہ وہ موجود نہیں یا اس لیے کہ وہ فوت ہو چکا ہے یا اس لیے کہ وہ اب معذور ہو گیا ہے، اور خواہ اس لیے کہ اس سے اس کے خلیفہ بنانے سے مستخلف خلیفہ بنانے والے کی تعظیم ظاہر ہو. چونکہ یہاں اللہ پاک نے انسان کو جو خلیفہ بنایا ہے وہ اسی آخری وجہ سے کہ انسان کے خلیفہ بنانے سے دنیا کے اندر اللہ کی تعظیم کا اظہار ہوگا، اللہ کی عظمت اور بندگی ہوگی. یہاں پر یہ ہے کہ ایک فائدہ کہ دنیا کے اندر کسی مذہب نے بھی انسان کو اس کا مرتبہ اور مقام وہ نہیں دیا جو اسلام نے انسان کو اس کا مرتبہ اور اس کی حیثیت دی ہے. زمانہ جاہلیت کے جتنی مذاہب یا نظریے تھے ان کی تو بات ہی کیا کرنی، کیونکہ وہ تھے ہی زمانہ جاہلیت میں. حتیٰ کہ یہودیت اور مسیحیت کے اندر بھی انسان کو اس کا مقام سوائے اس کے کہ یہ بھی ایک دوسرے جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے اور انسان کا کام صرف کیا ہے، زمین پر کاشتکاری کرنا ہے، اس کے سوا زیادہ نہیں دیا. چنانچہ بائبل کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نتھیوں میں زندگی کا دم پھونکا، سو آدم جیتی جان ہو گئی.
آدم جیتی جان ہو گئی. تو جیتی جان یعنی کہ ایک جاندار، کیا حیوان کی طرح جاندار یعنی کہ مخلوق کی طرح ایک مخلوق بن گئی. اور اس کی آگے وضاحت ہے کہ اس کا کام صرف کیا ہے، وہ کاشتکاری کرنا ہے. لیکن اسلام نے انسان کو ایک عظیم مرتبہ دیا، اسے خدا کا نائب اور خلیفہ کا مرتبہ دیا ہے کہ انسان جو ہے یہ دنیا کے اندر اس کا کام صرف نائب ان کا کاشتکاری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نائب اور خلیفہ ہے. اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تو فرشتوں نے آگے سے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر کیا فساد برپا کرے گی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی بالمعاصی گناہ کر کے فساد برپا کرے گی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور اس میں خون ریزیاں کرے گی. تفسیر جلال بار نکالتے ہیں یُریقُهَا بِالْقَطْرِ، یعنی قتل کر کے خون بہائیں گے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان دنیا کے اندر آ کر کیا کریں گے، نافرمانی کریں گے، فساد برپا کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فرشتوں نے ان انسانوں کو جنوں پر قیاس کیا، چونکہ انسانوں سے پہلے زمین و آسمان کے بنانے کے بعد اللہ پاک نے دو ہی مخلوقیں پیدا کی تھی. ایک مخلوق تو فرشتے جو شر اور فساد کے مادہ سے بالکل پاک تھے، ان کے اندر اطاعت ہی اطاعت کا مادہ تھا. اور دوسری مخلوق اللہ پاک نے جن پیدا کیے تھے، اور ان کے مادہ کے اندر غالب عنصر جو تھا وہ شر اور فساد کا تھا، شر اور فساد کا. آسمانوں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو آباد کیا، اور زمین پر اللہ پاک نے جنوں کو آباد کیا. اور جنوں نے زمین کے اندر فساد برپا کیا، لڑائیاں، جھگڑے، قتل، ایک دوسرے کو مارنا، جلانا. تو پھر اللہ پاک نے وہ فرشتے جو جنت کے خازن ہیں، جنت کے امور پر مقرر ہیں، ان کو بھیجا. اور ان کا سردار جو تھا اس وقت یہ ابلیس تھا، اور انہیں کا بھیجا اور فرمایا کہ جا کر وہ تمام جنات جو زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں انہیں وہاں سے زمین سے کا اٹھا کے بھگا کے یا تو سمندر کے جزیروں کے اندر بند کر دیں، وہاں بھیج دیں، یا پھر پہاڑوں کے غاروں کے اندر، پہاڑوں کے وادیوں کے اندر وہاں انہیں بھگا دیں. چنانچہ وہ فرشتوں کا لشکر آیا اور اس نے ان جنات کو اس زمین سے وہاں سمندر کے جزیروں کے اندر یا پہاڑوں کے ان گھاٹیوں کے اندر بھگا دیا. چنانچہ تفسیر جلالین والے ہبا لکھاتے ہیں کما فعل بنو الجان، جیسا کہ جنوں کی اولادوں نے کیا فساد برپا کیا تو فرشتوں نے بھی انہی پر قیاس کیا. اور دوسرا جواب یہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے فرشتوں نے دیکھا کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا مادہ، وہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ متضاد چیزوں سے بنایا، آگ پانی متضاد، ہوا اور مٹی متضاد، فرمایا ان چیزوں سے بنایا. اور زہر کے جس کا خمیر ہی متضاد چیزوں سے ہے
اور اس کے اندر کیا وہ فساد ہی ہوگا۔ تو فرشتوں نے یہ یعنی اپنے سے ایک قیاس کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد، اے اللہ آپ تو ایسی مخلوق اس زمین میں بنا رہے ہیں جو اس میں کیا فساد کرے گی، یعنی تیری نافرمانی کر کے، اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور قتل و غارت کر کے کیا خون برپا کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ فرمایا کہ وَكَانُوا فِيهَا، جو تفسیر جلال میں فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا أَفْسَدُوا، جنات چونکہ اس زمین کے اندر رہتے تھے، جب انہوں نے فساد کیا، ارسل اللہ علیہم الملائکہ، تو اللہ نے ان کی طرف کیا ملائکہ بھیجے، فَطَرَدُوهُمْ إِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ، تو ان فرشتوں نے ان جنوں کو پھر زمین سے جزیروں کے اندر اور یعنی کیا پہاڑوں کے اندر کیا دھکیل دیا۔ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے جو فرشتوں نے آگے یہ بات کی، یہ بات بطور اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ پر یا فعل پر بطور اعتراض کے نہیں تھا۔ اس کا صحیح مطلب جو ہے، جو عام فہم سمجھ ہے آتا ہے، وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے آگے یہ بات کہنا، یہ بطور عرض و نیاز کے تھا، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ عرض و نیاز کے تھا۔ اور نہ ہی جو انہوں نے یہ بات کہی انہیں پتہ چل گیا پہلے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں غیب کا علم تھا، انہیں کا کوئی فرشتوں کو یہ کوئی غیب نہیں ہے۔ انہوں نے یا تو جنوں پر قیاس کر کے اندازہ لگا کے بات کہی، یا پھر انسان کے خمیر کو دیکھ کر یعنی اس پر ان کا اس سے نتیجہ اخذ کر کے انہوں نے یہ کہی بات کہی ہے، اور غیب کا علم بھی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ جو بات کی ہے یہ بطور اعتراض کے نہیں تھی، یہ بطور ایک عرض و نیاز کی تھی۔ اس کی مثال انہوں نے دے کر سمجھایا، فرمایا جیسا کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کے آگے رعایا ہے اور خدام ہیں، مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ اب بادشاہ جو ہے وہ کوئی ایک نیا کام تجویز کرتا ہے، نیا محکمہ تجویز کرتا ہے، تجویز کرنے کے بعد پھر وہ اپنے پہلے ملازمین کو، پہلے خدام کو انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ایک اور کام تجویز کیا ہے، اور اس کے لیے بھی کیا ہے عملے کی ضرورت ہے، اور اس عملے کے لیے میں نے کہا یہ فلاں آدمی یعنی کا مقرر کر رہا ہوں۔ تو پہلے جو خدام ہیں، جو ملازم ہیں، تو وہ بادشاہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، کہ ہم آپ کے جانثار، آپ کے پر جان قربان کرنے والے یعنی کہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے کبھی آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہم آئندہ آپ کی کبھی نافرمانی کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کام بھی اگر آپ ہماری ثبوت کر دیں گے تو یہ بھی ہم یعنی کا جان نثاری کے ساتھ اور انتہائی اور کیا اہتمام کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ وہ نبھائیں گے، اور ہم آپ کے لیے کیا کافی ہیں، اس کام کے لیے بھی کسی دوسرے لوگوں کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یعنی کا ملازم جیسے ایک عرض و نیاز پیش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو اس طریقے سے فرشتوں نے بھی کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ جواب دیا کہ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کے حمد و ثنا کی کیا تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، صبح و شام بندگی کرتے ہیں، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر جلالین والے نے بیان نکالی، فرمایا کہ نُنَزِّهُكَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، یعنی ہم آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو آپ کی شان نشان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْإِسْتِخْلَافِ، لہذا اے اللہ
اس خلیفہ بنانے کے زیادہ حقدار ہمیں، یعنی کہ آپ ہمیں بنائیے، یہ کام انہیں ہمارے سپرد کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی من المصلحت فی الاستقدام استخلاف آدم، کہ آدم کے خلیفہ بنانے میں جو مصلحت ہے، جو وَإِنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کے جو خلیفہ بنانے میں مصلحت ہے، فرمایا کہ وہ کیا میں جانتا ہوں۔ وَإِنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِي، اس لیے کہ آدم کی اولاد میں بعض مطیع بھی ہوں گے اور گناہگار بھی ہوں گے۔ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان عدل کا ظہور ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ فَقَالُوا لَن يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنَّا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارا رب کبھی بھی ایسی مخلوق نہیں بنائے گا جو مخلوق ہمارے پروردگار کے ہاں ہم سے زیادہ کیا افضل ہو، ہم سے زیادہ کیا افضل ہو۔ ولا، فرمایا کہ ولا اعلم، اور وہ ہم سے کیا زیادہ علم رکھتی ہو، ایسی مخلوق اللہ پاک کبھی نہیں بنائے۔ کیوں؟ یسبقنا لہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں پہلے پیدا کیا ہے، ہمیں سبقت، یہ حق کی سبقت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ وَرُؤْيَتَنَا مَا لَمْ يَرَهُ، فرشتوں نے کہا اور ہم وہ کچھ دیکھتے ہیں جو اور مخلوق نہیں دیکھتی۔ یہ دیکھا جو قیاس کیا یا اندازہ لگایا۔ چنانچہ فخلق تعالی آدم من ادیم الارض، چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کس سے؟ من ادیم الارض، فرمایا کہ اے وجہہا، یعنی روح زمین کی سے مٹی لی، کیسے؟ بِأَنْ قَبَضَ مِنْهَا قُبْضَةً مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاءِ، کہ زمین کی تمام اقسام سے اللہ پاک نے ایک مٹھی کیا کی؟ مٹی لی، اور فرمایا کہ وَعَجِنَتْ بِالْمَيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، پھر مختلف پانوں کے ساتھ اس مٹی کو کیا کیا؟ گوندا، اور گوندنے کے بعد وَسَوَّاهَا، پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس کو یعنی کا ڈھانچہ بنایا، اس کو برابر کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحِ، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اس ڈھانچے کے اندر کیا؟ روح پھونکی۔ فَصَارَ حَيْوَانًا حَسَّانًا، تو پھر وہ ایک حساس حیوان جاندار بن گئے، ایک حساس جاندار بن گئے۔ فرمایا کہ بعد ان کان جمادًا، یعنی اس کے بعد کہ وہ پہلے کیا تھے؟ ایک جماد، یعنی کہ جامد چیز تھے، اور اس کے بعد کہ وہ ایک حساس جاندار بن گئے۔ یہ تفسیر جلالین والے نے عربی کے اندر یہ اس کا مطلب نکالا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے پہلے جو مخلوق پیدا کی تھی، یا تو فرشتے تھے، ان کے اندر کیا تھی؟ وہ مادہ نورانیت کا مادہ تھا، اور ملکوتی مادہ تھا، اس کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں تھا۔ اور دوسری مخلوق جو پیدا کی تھی وہ جنوں کی مخلوق پیدا کی تھی، اور اس کے اندر کیا تھا؟ وہ نافرمانی والا مادہ تھا۔ کیا تھا؟ نافرمانی والا، غالب۔ اور اس لیے اللہ پاک نے اب تیسری مخلوق پیدا کی، ایسی کہ جس کے اندر اطاعت کا اور نیکی کا مادہ بھی ہو، اور اس کے اندر شر اور فساد اور نافرمانی کا مادہ بھی ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھنا چاہتے کہ جو لوگ اس نیکی کے مادے کو تقوی اور یعنی کہ غالب کر دیں گے، اور یعنی کہ تقوی کو اور نیکی کے مادہ کو غالب ہو جائے گا، اور عبادت ان کے اندر یعنی کہ غالب ہوگی، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جن کے اندر کیا وہ برائی کا مادہ غالب آ گیا، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ تو ایسی کے اندر انہیں کیا عدل و انصاف کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا انجام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں ہے۔
دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کامل تیم عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا الہ العالمین آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون بن قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہرا بنا. اے اللہ ہمارے ان تمام نازیوں کی جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.